رزق کی تنگی کیا ہے؟ بھوک کیا ہے؟ تنگی کے حالات میں انسان کو کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا جواب ان لوگوں سے پوچھیے جن پر یہ گزرتی ہے، وہی آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت غربت کی تنگی سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ جب انسان پر یہ برا وقت آتا ہے، جب اس پر تنگی کے حالات ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ جدھر بھی دیکھتا ہے اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، تو بعض اوقات انسان ان سب سے پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ خود ہی یہ سوچیں، ایک باپ کیا اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھ سکتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو بھوک میں تڑپنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں پیارے بہن بھائیوں، آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ کی جو زندگی رہ گئی ہے وہ خوشحالی میں گزرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والی ذات ہے۔ محترم پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر دے، اور جن جن بہن بھائیوں کو یہ وظیفہ کرنا ہو وہ کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دے۔ ان سب بہن بھائیوں کی کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کی جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آج میں نے جب فیس بک پر یہ خبر سنی کہ ایک جگہ پر باپ نے اپنے تینوں بیٹوں سمیت خود بھی خودکشی کر لی، اور ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ باپ نے بھوک سے تنگی کی وجہ سے اپنی 3 بیٹوں کو زہر دے کر خود بھی زہر کھا لیا اور ان کی موت ہو گئی۔ جب یہ خبر سنی تو دل کو بڑا ہی دکھ ہوا۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے رزق میں برکت اور فراوانی کی دعا کرتے رہے، اور ان اعمال کو، ان وظائف کو ضرور کرے جو رزق میں برکت اور فراوانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ نے 10 محرم الحرام سے پہلے کرنا ہے۔ عمل ضرور کرنا ہے، اس کو کسی حال میں مس نہ کرنا، اور اس عمل کو ہر حال میں لازمی کر لینا، تاکہ آپ کو کبھی بھی رزق کی تنگی نہ ہو اور ہمیشہ آپ کے رزق میں فراوانی رہے۔ اس وظیفے کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا اور بالکل بھی اسکپ نہ کرنا۔ محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ سارے بہن بھائیوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ محرم الحرام کا ہے، جو کہ اپنی برکتیں اور رحمتیں لٹاتا جا رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس محرم الحرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے بعد اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی طور پر پورا دیکھ لینا ہے، اور جو جس طرح عمل بتاؤں گا اس کو بالکل اسی طرح کر لینا ہے۔ اب بڑے ہی دھیان سے آپ نے اس عمل کو کرنے کا طریقہ سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، اور پھر جب وضو کر لی کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجے۔ درود ابراہیمی پڑھے تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی کو 11 بار پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ اگر گھر میں ہیں تو پھر بھی کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر بالکل بھی شور شرابہ نہ ہو، اور آپ پورے دھیان سے اللہ کی طرف اپنا رجوع کر کے یہ عمل کر سکیں۔ اگر کام پر بھی ہے تو 5 منٹ یہ عمل کر لیں، 5 منٹ میں یہ عمل ہو جائے گا۔ کسی تنہائی کی جگہ پر اکیلے بیٹھ جائیں، سب سے پہلے وضو کریں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جب درود ابراہیمی پڑھ لیں
تو پھر چھوٹی سی یہ ایک صورت ہے، یہ ایک آیت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن بڑی ہی طاقتور اور تاثیر دار یہ جو آیت ہے وہ ہے۔ آیت کو ذرا سماعت فرمائیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ دوبارہ پھر سے سنیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ یہ پیارے بہن بھائیوں آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کو جو بالکل چھوٹی سی ہے، کسی کاپی یا پینسل پر لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ ہو۔ اس ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ سارا عمل کر لے تو آخر میں پھر آپ نے وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل کر لے تو آخر میں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ بڑا ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے بہن بھائی یہ بھی اکثر سوال کرتے ہیں کہ چلتے پھرتے کون سی تسبیح پڑھے جو سب سے افضل ہے اور جس سے ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت آ جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ جب بھی چلتے پھرتے یاد آ جائے، کاروبار میں ہیں، کہیں کام پر جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، تو استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ اس میں بڑی طاقت اور فضیلت ہے، اور انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے رزق میں ضرور اضافہ ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، اس کو عمل کو کسی کاپی پینسل پر لکھ لیں تاکہ آپ کو بھولے نہ، اور 10 محرم الحرام سے پہلے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوبارہ پھر سے ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد کسی تنہائی کی جگہ پر بیٹھ جائیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس آیت کریمہ کو ایک بار پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور آخر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ یعنی ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد کم سے کم 5 سے 10 منٹ رو رو کر گڑ گڑا کر ضد کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ اپنے والدین سے کوئی چیز پانے کے لیے بڑا ہی روتا ہے، بڑی ہی ضد کرتا ہے، اور آخر میں والدین اپنے بچے کو وہ چیز ضرور عطا دے دیتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ اس وظیفے کو کر کے اللہ پاک سے رو کر دعا کریں، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، رزق کی تنگی ہے، بھوک ہے، گھر میں فاقہ ہے، بڑی آئی زندگی میں پریشانیاں ہیں، جدھر دیکھو ادھر ہی پریشانی ہے، ڈپریشن میں ہے، بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ ہم سب ایمان کے لیے، ہم سب سے نجات کے لیے اللہ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ حل فرمائے، آمین۔